یہ کوئی ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے، جو سینٹرل ایک ہمارا ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر ان کے اپنی پروموشنز پہ اپنے اس کی ایک ڈیوریشن کے بعد ان کے پورے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو آفیسرز ہیں اور اس کے بعد جو ہماری سپاہ ہے، اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، جو ان کو ایکوپمنٹ، ان کے لیے ٹریننگ، ان کے لیے ماحول رہنے کا، کام کرنے کا، میں یہ بات بڑی چھوٹی ہے، میں یہ گنوانا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ ان کی وہیکل سے لے کے، ان کے آفسز سے لے کے سارے کا سارا ایٹماسفیئر اس حکومت میں انٹیریئر منسٹر کے ہوتے ہوئے انٹیریئر منسٹر نے ذاتی دلچسپی لے کر ریسورسز کم ہونے کے باوجود پورا کیا ہے۔ ہمارے پاس آفیسرز آنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، میں یہ بات آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور لوگ یہاں سرو کرنا چاہتے ہیں، یہاں کا انوائرمنٹ اس قابل ہے کہ یہاں سرو کیا جا سکے۔ باقی کسی کی کسی وقت یہاں سے پوسٹ کسی ڈیوٹی لگ جانا یہ روٹین کا حصہ ہے، اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی لوور لیول پہ بھی کسی کو اگر ذاتی حوالے سے کوئی چیز چاہیے تو وہ یا ضرورت ہے کوئی چھٹی یا باقی معاملات کی، اس کی ٹیک کیئر نہ کیا جائے۔ یہ دیکھیے کہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے دوران مغرب کے ٹائم پتہ چلا ہے، اس کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ، باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں۔ یہ ہم ایک ٹیم ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے، یہاں پر اچھا ماحول ہے، لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، آفیسر آنا چاہتے ہیں، سپا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ اس آفیسر جو اپنی جان سے گیا ہے اس کی فیملی کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ ہم ایسے اگر نکات ایسی چیزیں کریں گے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی۔ ہمیں تکلیف سب سے زیادہ ہے، ہمارا ٹیم کا حصہ تھا، وہ ہمارا جوان آفیسر تھا، اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں بلوچستان سے، اور حالانکہ کوئی ذاتی جان پہچان نہیں، اسی لیے کہ وہ ایک بریلینٹ آفیسر ہے، وہ چند ٹاپرز میں تھا جو کہ اپنے بیچ کے۔ تو بات یہ ہے، اس میں ہمیں کوئی میرا خیال اندازے لگانے یا پہلے سے اپنی کوئی بات کر دینی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں ان کی فیملی کا، ہمیں باقی سب کا خیال ہونا چاہیے۔ آئی جی صاحب، تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے، اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا سے۔ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ہمارا ایک جوان آفیسر وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ اس بارے میں جو حقائق ہیں اور اس کی بہت ساری جو ویریفیکیشن ہے اس کا عمل ابھی جاری ہے، اور آئی جی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ اس سارے عمل کا جائزہ لیں گے، تمام حقائق کو ویریفائی کریں گے۔ کوئی بھی حتمی بات کہنے سے اور تصدیق کرنے سے پہلے یہ گریز کیا جا رہا ہے کہ ہر قسم کے حقائق کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد اس پہ حتمی بات کی جائے گی۔ میں اور کمشنر اسلام آباد ہم ایک میٹنگ میں تھے جب آئی جی اسلام آباد نے انٹیریئر منسٹر کو اطلاع دی ہے، تو انٹیریئر منسٹر نے فوری طور پہ ہمیں بھیجا ہے، وہ خود آنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے فوری طور پہ ہمیں بھیجا ہے کہ اس اندوناک واقعے میں جو ان کی فیملی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے اس دکھ کے لمحے میں۔ باقی اس حوالے سے ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو دیگر چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو حتمی رائے ہوگی وہ پھر آئی جی اسلام آباد جب اپنی یہ تمام تحقیق مکمل کر لیں گے اس کے بعد دیں گے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ جب فائر ہوا ہے اس سے پہلے ایک کال آئی ہے، وہ ٹیلی فون بند ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ فائر کا واقعہ ہوا۔ جی آئی جی صاحب آپ کو کچھ جو ابتدائی معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل سکے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ جی۔ سب سے پہلے بڑا ہی ایک انفارچونیٹ اور بڑا ہی ایک غمزدہ واقعہ ہے، خاص طور پہ اسلام آباد پولیس کے لیے اور ان تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے جو ایس پی عدیل ہیں وہ دن رات کوشش کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے۔ یہ میں بتاؤں یہ واقعہ تقریباً کوئی ابھی تک کا جو ٹائم ہے سنس ٹو ارلی ہم تمام چیزیں ڈٹرمن کر رہے ہیں، لیکن تقریباً کوئی 4:30 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے، 4:26 4:27 کا واقعہ ہے جی شام کا۔ اور
جو ایس پی عدیل ہیں وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے وہ واپس اپنی آفس کی طرف جا رہے تھے اور جو ایک یہ برج آتا ہے اس برج کے قریب یہ گاڑی کے اندر ان کو فائر لگا ہے. اور جہاں تک ہے جو کیونکہ اس سے پہلے ان کی جو جن سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہماری بھی ان سے بات ہوئی اور باقی ابھی تک کہ ایگزیکٹلی ٹیلی فون پہ بات ہو کے کوئی ایس سچ کوئی چیز ٹریگر ہوئی ابھی تک اٹ ول بی ٹو ارلی کہ کسی بھی کنکلوژن تک پہنچا جا سکے کیونکہ ہم اس کو ہر پہلو اور ہر طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ انسائیڈ وہیکل ہوا ہے. ہم نے سیف سٹی کے کیمرہ بھی اس کی بھی ویڈیو فوٹیج لی ہے اور اس فوٹیج میں بھی کسی قسم کا ابھی تک کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں, یہ اندر گاڑی کے اندر کا واقعہ ہے. اور میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ اس میں جو ابھی تک میری ان کے جو بھائی حسن ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے بھائی ہیں ہو از آلسو وہ ایک پی ایم ایس آفیسر ہیں, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے اینڈ ہی از آن ہز وے. ان سے بھی تمام ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں, ان کے تمام باقی چیزیں بھی. اور اس میں منسٹر صاحب انٹیریئر اور منسٹر صاحب اسٹیٹ سے ڈسکس کر کے ایک تینوں ڈی اے جیز جو ہمارے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں, ڈی آئی جی اسلام آباد ہیں اور ڈی آئی جی سیکورٹی ہیں, تینوں ڈی آئی جیز پہ ایک ٹیم بھی ایک تشکیل دی ہے تاکہ اس کے تمام معاملات کیونکہ گاڑی میں اس وقت جو کیونکہ ان کے گن مین ان کے ڈرائیور گاڑی میں ساتھ تھے ان سے بھی تمام پوچھ گچھ جاری ہے. اس کے علاوہ جو موبائل کا ہے, موبائل کیونکہ موبائل از لاکڈ تو موبائل کا بھی تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, موبائل کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو ان کے کلیگز ہیں جو تمام ہے کیونکہ ہی واز ناٹ ہیئر, ہی واز ان بلوچستان اور بلوچستان میں سرو کرنے کے بعد یہ تقریباً کوئی آلموسٹ 1-1.5 ماہ سے یہاں پر اسلام آباد میں آئے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ان کے کلیگ ہیں ان سے بھی تمام چیزیں کر رہے ہیں. ابھی تک کی جیسے منسٹر صاحب نے بتایا کہ اٹ وڈ بی ٹو ارلی, ابھی تک جو ساری کی ساری ابھی تک کی جو چیزیں تھیں گاڑی کے اندر والی, گاڑی میں کون تھے, موبائل, باقی چیزیں اور جس طرح سے آپ نے کال کی بات کی وہ ساری چیزیں اس کے مطابق ابھی دیکھ رہے ہیں. لیکن میرا اس میں صرف ایک چیز کروں, میری اس میں ایک ریکویسٹ ہوگی اور گزارش ہوگی تمام اپنے میڈیا کے بھائیوں سے کیونکہ ابھی تک ہم اس میں تمام چیز اٹس اے شاکنگ تھنگ اور ابھی تک ہم اس میں تمام چیزوں کو ابھی تک ڈٹرمن کر رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جب تک ہم چیزیں ڈٹرمن نہیں کرتے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈی اے جیز کی کمیٹی چیزوں کو ڈٹرمن نہیں کرتی, دیکھتی نہیں, اس وقت تک پرہیپس ہم اس سے مزید آگے آپ کو کوئی چیز شاید اس طریقے سے بتا نہیں پائیں گے یا ہمارے پاس. اچھا منسٹر صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں آفیسرز کے, دیکھا جاتا ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھیے کہ نہ صرف نفری کی یار سن لو نا, اچھا سر اسلام آباد میں نہ صرف نفری کی کمی ہے, آفیسرز کی بھی کمی ہے. کئی انسپیکٹرز کو ڈی ایس پی بنایا گیا ہے, ڈی ایس پی کو ایس پی بنایا گیا ہے, پی ایس پی آفیسرز یہاں آنے کا نام نہیں لے رہے. مجھے یہ بتائیے پہلے 22 گھنٹے کا ایک ماڈل تو ظاہر کیا گیا تھا, اگین دس از ویری مچ اپریشیٹڈ, کوئی بندہ 22 گھنٹے کام کرنا چاہ رہا ہے یا فورس سے بھی کروانا چاہ رہا ہے. ان کا سر پروموشن بھی رکا ہوا تھا 1 سال پہلے کا. دوسری بات ہے کہ ان کو ڈینگی پازیٹیو تھا, اس کے باوجود یہ ڈیوٹی پہ تھے, یہ آزاد کشمیر ان کو ڈیوٹی پہ بھیجا گیا, وہاں پہ بھی ڈپریشن کا شکار تھے. مرید کے جا کے اسلام آباد پولیس سرو کرتی رہی. اسلام آباد پولیس کا یہ جو مسئلہ ہے نفری کا خصوصاً, اس کو کیوں نہیں حل کیا جاتا ہے آفیسرز کی بھی اور جو نفری کا معاملہ ہے؟ دیکھیں ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جس طرح اپوائنٹ ہوئے ہیں اس میں جب انٹرویوز چیزیں سارے سائیکولوجیکلی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. یہ کوئی ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے جو سینٹرل ایک ہمارا ایگزام ہوتا ہے, اس کے بعد انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر ان کے اپنی پروموشنز پہ اپنے اس کی پوری ایک ڈیوریشن کے بعد ان کے پورے فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جو آفیسرز ہیں اور اس کے بعد جو ہماری سپاہ ہے, اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں, جو ان کو اکوپمنٹ, ان کے لیے ٹریننگ, ان کے لیے ماحول رہنے کا, کام کرنے کا, میں یہ بات بڑی چھوٹی ہے, میں یہ گنوانا نہیں چاہتا تھا, لیکن آپ ان کی وہیکل سے لے کے ان کے آفسز سے لے کے سارے کا سارا ایٹماسفیئر اس حکومت میں انٹیریئر منسٹر کے ہوتے ہوئے انٹیریئر منسٹر نے ذاتی دلچسپی لے کر ریسورسز کم ہونے کے باوجود پورا کیا ہے. ہمارے پاس آفیسرز آنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے. میں یہ بات آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور لوگ یہاں سرو کرنا چاہتے ہیں. یہاں کا انوائرمنٹ اس قابل ہے کہ یہاں سرو کیا جا سکے. باقی کسی کی کسی وقت یہاں سے پوسٹ کسی ڈیوٹی لگ جانا یہ روٹین کا حصہ ہے, اور یہاں ایسا ممکن نہیں ہے
کہ کسی لوور لیول پہ بھی کسی کو اگر ذاتی حوالے سے کوئی چیز چاہیے تو وہ یا ضرورت ہے کوئی چھٹی یا باقی معاملات کی اس کی ٹیک کیئر نہ کیا جائے. یہ دیکھیے کہ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی جس کے دوران مغرب کے ٹائم پتہ چلا ہے, اس کے بعد ایک امپورٹنٹ میٹنگ باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ان کے پاس آئے ہیں. یہ ہم ایک ٹیم ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. یہاں پر اچھا ماحول ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, آفیسرز آنا چاہتے ہیں, سپا کا خیال رکھا جاتا ہے. تو میرا آپ سے گزارش ہے کہ اس آفیسر جو اپنی جان سے گیا ہے اس کی فیملی کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. ہم ایسے اگر نکات ایسی چیزیں کریں گے ان کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گی. ہمیں تکلیف سب سے زیادہ ہے, ہمارا ٹیم کا حصہ تھا, وہ ہمارا جوان آفیسر تھا, اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں بلوچستان سے, اور حالانکہ کوئی ذاتی جان پہچان نہیں, اسی لیے کہ وہ ایک بریلینٹ آفیسر ہے, وہ چند ٹاپرز میں تھا جو کہ اپنے بیچ کے. تو بات یہ ہے اس میں ہمیں کوئی میرا خیال اندازے لگانے یا پہلے سے اپنی کوئی بات کر دینی مناسب نہیں ہے. ہمیں ان کی فیملی کا, ہمیں باقی سب کا خیال ہونا چاہیے. آئی جی صاحب, تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے, اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا